اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت باسعادت کا مہینہ بھی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کے اوپر موت ضرور آئے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، ایک بشر تھے۔ جب ان کے آنے کا جو مشن اور مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کا دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول سوموار کا دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کا دن ہے۔ اور یہ سوموار جو 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں آیا تھا، پورے مدینہ منورہ میں کہرام مچ چکا تھا، قیامت صغریٰ کا منظر بپا تھا۔ اور وہ منظر ایسا منظر تھا، اس منظر کو اگر منبر و محراب پر اپنے واعظ اور اپنے خطبات میں بیان کیا جائے تو وہ ناقابل بیان ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہ جو غم آیا، جو حزن و ملال آیا، جو صدمہ آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن و حسین، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین جو آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جان کی بازی دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آ جاتا، اس فرمان کو گردنیں کٹوا کر بھی تسلیم کرتے تھے۔ وہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین پر جو 12 ربیع الاول آیا تھا وہ ناقابل بیان ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارا معاشرے کا اس کے بالکل برعکس نتیجہ جا رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، امہات المومنین و اہل بیت اعظام، 12 ربیع الاول والے دن ان کی سسکیاں نہیں رکتی، ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رو کر برا حال ان کا ہو چکا تھا، لیکن ہمارا معاشرہ اس کے بالکل الٹ جا رہا ہے۔ کہیں جشن منائے جا رہے ہیں، کہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے لوگوں، اور اس وفات کے دن موسیقی چلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن عید کی طرح خوشیاں منائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن بڑے بڑے داڑھیوں والے سج کر میک اپ کر کے بازاروں میں جلوس کی صورت میں نکلے، بھنگڑے ڈالے، اور 12 ربیع الاول کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وصال، موت کا دن ہے، عورتیں اور خسروں کو نچوایا گیا۔ لیکن کسی کے دل میں اتنی بھی غیرت ایمانی نہیں آئی کہ یہی تحقیق کر لی جائے
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مالک حقیقی کے پاس چلے گئے تھے۔ صحابہ کرام نے اس دن جشن نہیں منائے تھے، صحابہ کرام نے اس دن جلوس نہیں نکالے تھے، خوشیاں نہیں منائی، شرینی تقسیم نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین اعظام کا زمانہ ہے، تابعین اعظام کے بعد تبع تابعین اعظام کا زمانہ ہے، تبع تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ آئے، ائمہ اربعہ کے ساتھ ائمہ اثنا عشریہ ہے، ائمہ اثنا عشریہ کے ساتھ آپ آگے چلے سلف صالحین ہیں، مجتہدین ہیں، مجتہدین کے پاس سیاستہ کے مؤلفین و مصنفین ہیں، سیاستہ کے مؤلفین و مصنفین کے بعد حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے مصنفین ہیں، اور ان کے بعد بڑے بڑے مجددین آئے، ان کے بعد بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے، لیکن کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو اس طرح نہیں منایا جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام لے کے کرتے شرک ہیں، آپ کی محبت کا نام لے کے کرتے روضہ رسول اور بیت اللہ کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کے کرتے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کے آپ کے مشن کو پشے پشت ڈال دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کے لوگ بے حیائی اور فحاشی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے چاہت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ لوگوں، یہ پیار، اس طرح کا پیار، اس طرح کی محبت، اس طرح کی عقیدت جو نہ صحابہ نے کی ہو، نہ رب والوں نے کی ہو، نہ رب کے قرآن میں ہو، نہ نبی کے فرمان میں ہو، ایسی محبت انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، بلکہ ایسی محبت جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو انسان کو آگ کے انگاروں کی طرف دھکیلتی ہے۔ نبی کی محبت انسان کو آگ کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ لوگوں، غور کرو، یہ آج 12 ربیع الاول کا جو دن منایا جاتا ہے، یہ سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے نبی کی حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس طرح یہ لوگ مناتے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن، دنیا سے رخصت ہو جانے کا دن ہے۔ لوگوں، ایک طرف 10 محرم الحرام کو شہادت حسین میں غم مناتے ہیں جلوس نکال کر، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں جلوس نکال کر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کئی مقامات پر قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے میں، کنائے میں وضاحتاً بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آ گیا، آپ نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفس تھے، موت واقع ہو گئی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جاندار ہے، ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، کسی کو بقا نہیں۔ بقا ہے تو رب العالمین کے نام کو، رب العالمین کی ذات کو بقا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک میت فانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آقا
آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے، وہ بھی فوت ہو گئے اور آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، آپ کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ یہ اشاروں کنایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں میں اعلان کر کے بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہہ دیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا یقیناً ہے، فوت ہونا یقینی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، اور آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول آئے، اللہ نے ان کو بھی موت دے دی، اور آپ اگر فوت ہو جائیں، آپ پر موت آ جائے یا آپ میدان میں شہید کر دیے جائیں، کہ آپ کے ساتھی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر کے مرتد ہو جائیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے وہ دین اسلام کی موت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات کی موت ہے۔ دین اسلام زندہ ہے، بقا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو موت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو جائیں گے۔ موت کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنا نبی کی عزت و تکریم کی دلیل ہے، نبی کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ استعمال کیا۔ جو رب العالمین نبی کے لیے لفظ استعمال کرے، دوسری طرف ساری کائنات، ساری مخلوقات نبی کے لیے عمدہ سے عمدہ لفظ استعمال کرتی رہے، جو لفظ رب العالمین استعمال کر دے وہ عمدہ ہوگا، جو دوسری مخلوقات نبی کے لیے استعمال کرے وہ عمدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لفظ موت استعمال کیا، آپ کی عزت کو دوبالا کیا، آپ کی عظمت کو چار چاند لگائے آپ کے لیے لفظ موت کا استعمال کر کے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت سے 80 دن پہلے ایک سورت نازل ہوئی جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 80 دن پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ تقریباً کم و بیش 2 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے کمپلیٹ ہو گیا، مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی کیا تھا؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشن دے کے بھیجا اس کو مکمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کے آئے تھے جو آپ سے پہلے جناب نوح سے لے کے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ نامکمل رہا، لیکن آپ کی آمد پر وہ مشن مکمل ہو گیا جو رب العالمین نے آپ کو دیا تھا، دین کی مکمل ہونا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا، آپ کے آنے کا مقصد مکمل ہو گیا، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب نے آیت سنی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، سسکیاں لے لے کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، جو مشن لے کے آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 1.5-2 مہینہ قبل کی بات ہے، 11 ہجری کا حج کرنے کے لیے اللہ کے نبی بیت اللہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرتے ہیں،
خذوا عنی مناسک الحج، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید کہ اس سال کے بعد تم دوبارہ مجھے نہ دیکھ سکو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو سواری پر سوار کیا، اونٹ پر سوار کیا، اونٹ کی مہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی ہوئی، آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، ساتھ سیدنا معاذ کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، اور سیدنا معاذ کو نصیحت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ لعلک لا تلقانی بعد ھذا اليوم، شاید کہ اے معاذ تو مجھے چھوڑ کے اب جا رہا ہے، جب دوبارہ واپس آئے گا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لا تلقانی بعد ھذا، اس کے بعد تیری اور میری ملاقات نہیں ہو سکے گی جب تو واپس آئے گا۔ اور فرمایا لعل انت بمر قبری، شاید کہ تو جب واپس آئے یمن سے میری قبر کے پاس سے ہی تیرا گزر ہوگا، مجھے زندہ نہیں تو دیکھ سکے گا۔ سیدنا معاذ جو جس مشن کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہیں، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں۔ اور کس کیفیت کے اندر، کس حالت کے اندر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کا سفر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے، اور اس جدائی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دلوں پر قیامت بپا ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح سن 11 ہجری 29 صفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے بقیع نامی قبرستان میں جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے وہاں پہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جنازے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو سعید الخدری آپ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اچانک بہت زیادہ سر میں درد شروع ہو گیا۔ اتنا سر میں درد شروع ہوا کہ ساتھ ہی بخار ہو گیا۔ سیدنا ابو سعید الخدری کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا تو آپ کے اوپر اتنا بخار تھا، تپش مجھے محسوس ہوتی تھی بخار کی۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو اتنی زیادہ تپش ہے، اتنا بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید، مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، 2 آدمیوں کے برابر۔ اور یہ 29 صفر سے لے کے 12 ربیع الاول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی جو تکلیفیں آئی ہیں یہی آئی ہیں، تقریباً 13 یا 14 دن ہیں۔ 13-14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں مبتلا رہے، جو سر کے اندر درد شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا تھا، 13-14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض کے اندر مبتلا رہے۔ یہاں تک دن گزرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، جمعرات کا دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو، سر کے اندر شدت کی درد ہے، بخار بھی ہے، مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب مغرب اور عشاء کا جو وقت تھا، اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بخار زیادہ ہو جاتا ہے۔ اتنا بخار ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 یا 5 دن پہلے جمعرات والے دن سے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، مغرب کی نماز جمعرات پڑھائی ہے، سوموار وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، اصل الناس، کیا میرے صحابہ نے نماز عشاء ادا کر لی ہے؟ تو امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیتی ہیں، هل ينظرونك
اللہ کے نبی وہ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے امام محمد الرسول اللہ کے منتظر ہیں، وہ آپ کے بغیر نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضعف زیادہ تھا، کمزوری زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعف کی وجہ سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہونے لگتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہوش آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، اصل الناس کا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی ابھی تک لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ اپنے امام کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں، مسجد میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور ضعف کی وجہ سے غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ ہوش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا دے۔ ابو بکر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی جدائی کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابہ کرام ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی جدائی، آپ کی تکلیف اور آپ کے اوپر جو ضعف اور کمزوری اور غشی کے دورے ہیں، صحابہ کرام کو یاد آتے ہیں، سسکیاں اور روتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی روتے ہیں صحابہ کرام۔ ان کی صحابہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کی جو صبح فجر کی نماز ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت سنبھلتی ہے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوتا ہے طبیعت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے کندھوں کے سہارے پہ مسجد نبوی کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، تو صحابہ کرام نماز کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے، تو صحابہ کرام کی جب نظر پڑتی ہے تو صحابہ کرام نماز کے اندر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں فاقہ کر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنے خوش ہوئے، یہاں تک کہ ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ نماز توڑ دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةَ مُصَحِفٍ۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میری نظر نماز کی حالت میں رب کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ قرآن کا ورقہ ہے آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ وَرَقَةُ فِي مَصَاحِفٍ، آپ کا چہرہ قرآن کے ورقے کی طرح سفید چمک رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام میری آمد پر خوش ہیں، نماز نہ توڑ دیں خوشی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاشارہ بیادی، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، ان ثبتو، کہ اپنی نماز کو پورا کرو، ثابت کرو، مکمل کرو، نماز توڑنی نہیں ہے۔ ابوبکر اپنی امامت کو مکمل کروائے۔ اللہ کے نبی گھر میں واپس چلے جاتے ہیں، اپنے حجرے میں واپس چلے گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کیفیت تھی، یعنی یہ 5-6 دنوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر زیادہ ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، یعنی جمعرات سے لے کے سوموار تک جو ضعف آ گیا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ فاقہ ہوا، 2 دفعہ طبیعت سنبھلتی ہے، دونوں دفعہ جب بھی طبیعت سنبھلی اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آ گئے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا جاؤ 7 مشکیزوں کا، 7 کنووں کا پانی اکٹھا کر کے مجھ پہ بہا دیا جائے، مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی بہایا گیا، طبیعت سنبھل گئی، بخار اتر گیا، سر کا درد کچھ کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، لیکن سر میں درد کچھ کم تھا، لیکن ہو رہا تھا۔ سر کے اوپر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی،
مسجد نبوی میں گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، منبر پر بیٹھ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہ خطبے کے اندر سارا خطبے کا منبع اور ماوا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ کیا کہا لوگو، میں نے جس نے بھی مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے، میں نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر ایسے ہیں جس کے احسان مجھ پر اتنے زیادہ ہے، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، خدمات کے لحاظ سے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو دیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہنے دو، باقی دروازے بند کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر نصیحت کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کے اندر پھر کچھ فاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ ممبر پر آتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ممبر پر آخری دفعہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، صحابہ کو واضح نصیحت کرنا تھی۔ انصار صحابہ مسجد نبوی میں آپ کی عادت و تیمارداری کے لیے آئے تھے، بیمار پرسی کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کے آپ کی جدائی کے غم کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، 11 ہجری کی بات ہے، 10 یا 11 یا 9 ربیع الاول کی بات ہے کہ انصار صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہے، بیماری کی حالت میں ہیں، اور بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ نہیں سکتے۔ اتنی سی جدائی انصار سے برداشت نہ ہوئی۔ صحابہ کرام مسجد میں رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ کیوں نہ روتے؟ جن صحابہ کو بخار چڑھتا تھا تو اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، بخار اتر جاتا تھا۔ غم آتے تھے، نبی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو وہ غم چلے جاتے تھے۔ وہ صحابہ کو کئی دنوں سے رب کے محبوب پیغمبر کا چہرہ دکھائی نہیں دیا، پریشان کیوں نہ ہو، غم زدہ کیوں نہ ہو، رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انصار کی کیفیت دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا، اللہ کے نبی، انصار صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ کی تکلیف اور آپ کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، بڑا ہی رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، حضرت فضل یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، منبر پر بیٹھ گئے، انصار کے حقوق کے متعلق بات کہی، کہا لوگو یہ انصار کے متعلق میری وصیت کو یاد رکھنا، ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا، اگر انصار صحابہ سے کچھ غلطی کمی کوتاہی ہو جائے ان سے درگزر کرنا، رب نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ انصار صحابہ کرام کے متعلق نصیحتیں کی، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، جان چلی جائے لیکن فرض نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے ماتحت تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں غلاموں کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حجرہ عائشہ میں 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کا دن ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور میری یہ کیفیت تھی کہ میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کروں، تو پیغام بھیجا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتی ہیں، پیار محبت کی باپ بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آگے رو پڑی۔ پھر بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے بات کہی آپ رو پڑی، پھر فوراً اس کے بعد آپ بات کہی آپ مسکرا پڑی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے میرے ابا نے کہا تھا، اے بیٹی فاطمہ میری اور تیری جدائی کا وقت قریب آ گیا، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اور دوسری بات کہی جس بات کی وجہ سے میں ہنس پڑی، مسکرا پڑی تھی، وہ یہ تھی کہ فاطمہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو میری ملاقات کو آئے گی تو آئے گی، یعنی میرے وفات کے بعد تو سب سے پہلے میرے پاس آ جائے گی ملاقات کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی۔ پھر حسن و حسین کو بلایا گیا، اپنے نواسوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بری باتیں کی، پیار کیا، اہل بیت کے متعلق وصیت کی، ان کا خیال رکھنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دیگر اس طرح کی وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اچانک گھر کے اندر میرے بھائی عبد الرحمن آ جاتے ہیں، مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوف کی وجہ سے زبان پر جملے ادا نہیں ہوئے، مسواک کا نام نہیں لے سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف ٹپ ٹپی باندھ کے دیکھتے رہے، مسواک کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مانگنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، کمزوری اتنی ہے کہ دانتوں کے ساتھ مسواک چبائی نہیں جا رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لی، خود چبا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ہے، اور چند ہی لمحے گزرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، موت کے اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب موت کے اثرات آپ پہ ظاہر ہوتے ہیں، آپ کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ ہاتھ کو اپنے لبوں کے اوپر رکھتے ہیں، پانی اپنے انگلیوں کے ساتھ پیتے ہیں، کبھی ہاتھ پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر چھینٹے لگاتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی محسوس کرتے ہیں کبھی چادر اتار دیتے ہیں۔ موت کی تلخی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جملے آتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اللہ اللہم انی علی موت السکرات، اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو میری مدد کر، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر، موت کی تکلیف سے مجھے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ سے دعائیں کرتے، کبھی اپنا ہاتھ اوپر